بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم اسلامیات کا چیپٹر 1 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے بنیادی عقائد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ملائکہ۔ ٹھیک ہے، ملائکہ کا مطلب ہوتا ہے فرشتے۔ تو آگے ڈیٹیل آ رہی ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ ملائکہ کا لفظ جمع ہے، ٹھیک ہے، اس کو لفظ نہیں پڑھنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ لفظ۔ ملائکہ کا لفظ جمع ہے اور اس کا واحد ملک ہے، ملک نہیں پڑھنا، ملک۔ ملک کی جمع ملائکہ آتی ہے۔ ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ، ٹھیک ہے، اور ملائکہ کا مطلب فرشتے جمع، جس کے لغوی معنی قاصد کے ہیں۔ ملک کے لغوی معنی کیا ہیں؟ قاصد۔ یہ لغوی جو ہے، لغوی یا لفظی مطلب، لفظی معنی لغوی معنی اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، اور اس کو لغوی نہیں پڑھتے، اس کو لغوی، غین پر زبر پڑھنا ہے، لغوی معنی، ٹھیک ہے، یعنی لغت سے ہے یہ۔ لغت کا مطلب ہوتا ہے ڈکشنری۔ ڈکشنری میں اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ قاصد۔ فرشتوں کے لیے لفظ رسول بھی استعمال ہوا ہے۔ خوب اچھی طرح یاد رکھیے کہ اس کے لیے 2 لفظ بولے گئے ہیں۔ ایک فرشتوں کے لیے ملائکہ کا لفظ بھی آتا ہے اور رسول کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ 2 لفظ ہیں کیونکہ اس کے لغوی معنی بھی قاصد کے ہیں۔ رسول کے لغوی معنی بھی کیا ہوتے ہیں؟ قاصد کے۔ اچھا بچوں، یہ بات یاد رکھیں، یہ جو لغوی معنی جہاں پر بتائے جاتے ہیں تو یہ سوال ایم سی کیوز کے لیے بہت مناسب ہوتا ہے، تو اس کو آپ ضرور یاد رکھ لیا کریں کیونکہ اس کا ایم سی کیوز آ جایا کرتا ہے۔ جی، تو ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ رسول کے معنی بھی کیا آتے ہیں؟ قاصد کے ہیں، چونکہ فرشتے خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا فرض ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں، پیغام بھیجنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ جس کی طرف پیغام بھیجا جا رہا ہے یعنی نبی اور رسول، ٹھیک ہے، وہ مخلوق ہے۔ تو خالق اور مخلوق کے درمیان جو پیغام رسانی کرتے ہیں، جو قاصد کا کام کرتے ہیں، وہ کون کرتے ہیں؟ فرشتے کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو ملک اور رسول کہا جاتا ہے۔ توحید و رسالت کی طرح فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام فرشتوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ، اور تمام فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر۔ دیکھیے ترجمہ نیچے جو لکھا ہے، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں اور پیغمبروں پر۔ فرشتے اللہ کی وہ نوری مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا کا نظام جو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ ایک کن کہہ دیں تو فوراً ہو جائے گا سب کچھ، ایک اشارہ کر دیں سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم بھی اسباب اختیار کیا کرو۔ میں باوجود اسباب سے مستغنی ہونے کے بھی اس کو استعمال کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، مختلف فرشتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لایا کرتے تھے، اور اسی طرح کچھ فرشتے ہیں وہ بارش برساتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو رزق پہنچاتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ فرشتے آپ کو پتہ ہے منکر نکیر ہوتے ہیں جو قبر میں سوال جواب کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں، ایک دائیں طرف فرشتہ جو ہوتا ہے وہ انسان کے نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف فرشتہ انسان کے گناہ لکھتا ہے، اور بھی بہت سارے کام فرشتوں کو سپرد کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا حکم ان کے دل میں القاء فرماتا ہے۔ القاء کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا۔ اللہ اپنا حکم ان کے دل میں ڈالتے ہیں اور وہ اس حکم کو مخلوق میں جاری اور نافذ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے دل میں ڈال دیں کہ میرے فلاں بندے کو رزق پہنچاؤ، روزی پہنچاؤ، تو فرشتہ پہنچا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو، اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی جان نکالو تو وہ نکال لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جی، آگے ہمارے پاس ٹاپک ہے آسمانی کتابیں۔ جس طرح فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مانا جائے اور ان کی تعلیمات کو برحق تسلیم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی سب پیغمبروں کو ماننا جو ہے نا، ماننا، چونکہ یہ عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو ماننا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ سب کی تعلیمات پر عمل بھی کرے۔ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے جو ہے نا اللہ پاک نے وہ بھیجے ہیں، لیکن تاہم جتنے پیغمبر آئے ہیں ان سب کو ماننا ضروری ہے کہ سارے برحق تھے، اور ان کی تعلیمات بھی کیا تھیں؟ برحق تھیں۔
रसूलों पर नाजिल होने वाली किताबें रब्बानी तालीमात का मजमुआ होती हैं। रब्बानी तालीमात यानी वो तालीमात जो अल्लाह ताला की तरफ से बताई गई होती हैं। ये रब से है, रब्बानी के लफ्ज़ किससे है? रब से है, रब वाली तालीमात यानी। लिहाजा रसूलों पर ईमान लाने के लिए लाजिम है कि उन पर नाजिल होने वाली किताबों पर भी ईमान लाया जाए। ठीक है ना? जो आप रसूल पर ईमान लाए, रसूलों पर ईमान लाए तो ज़ाहिर है उन पर जो किताबें नाजिल हुई हैं उन पर भी ईमान लाना लाजिम होगा। ईमान वालों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और वो लोग जो ईमान लाए बिमा उनज़िला इलैका, उस पर जो कुछ नाजिल किया गया आप पर, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और उस पर जो नाजिल किया गया आपसे पहले। तर्जुमा देखिए यहाँ जो लिखा है, और वो लोग जो ईमान लाए उस पर कि जो कुछ नाजिल हुआ तेरी तरफ, और उस पर कि जो कुछ नाजिल हुआ तुझसे पहले। आगे देखिए, आसमानी किताबें तो बहुत सी हैं, जिनमें से 4 बहुत मशहूर हैं, यानी ये बड़ी बड़ी किताबें नाजिल हुई हैं 4। इसके अलावा जो थे वो सहीफ़े थे। सहीफ़े का मतलब होता है छोटे छोटे रिसाले, छोटी छोटी किताबें मुख्तलिफ नाजिल हुई हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपने नाम याद रखने हैं, किताब का नाम भी याद रखना है, और जिस पैगम्बर पर नाजिल हुई है वो भी आपने याद रखना है, क्योंकि इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसका MCQs भी आ सकता है, और पूरा आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि आसमानी किताबों पर नोट लिखें, तो उसमें भी आपको ये लिखना पड़ेगा। तो पहली किताब कौन सी है? तौरात, जिसको तौरात भी पढ़ते हैं। तो तौरात या तौरात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, कुरान मजीद जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। जी बच्चों, ये टॉपिक मेरे ख्याल में पूरा कर लेते हैं, अगरचे थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लेकिन ताकि एक टॉपिक पूरा हो जाए फिर अगला टॉपिक हम कल शुरू कर सकें। इनके अलावा हज़रत आदम और हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम और दूसरे अम्बिया के सहीफ़े भी थे। उन तमाम किताबों में दीन की बुनियादी बातें मुश्तरक थी, यानी कॉमन थी बुनियादी बातें। जैसे बुनियादी बातें कौन सी हैं? अल्लाह ताला की तौहीद, उसकी सिफ़ात कामिला, अल्लाह ताला की इबादत, रिसालत पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान, और आमाल की जज़ा व सज़ा। मगर चूँकि हर दौर में वक्त के तकाज़े मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए शरीयत के तफसीली क़वानीन उन किताबों में जुदा जुदा थे। ठीक है ना? उसूली बातें तो एक जैसी थी, लेकिन तफसील थोड़ी सी क्या थी? अलहदा थी, जुदा जुदा थी, क्योंकि हर दौर के तकाज़े जो होते हैं वो अलग होते हैं। बाद में आने वाली किताबों ने पहली किताबों के तफसीली क़वानीन को मनसूख कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया। इसी तरह कुरान ने, जो कि सब किताबों के बाद नाजिल हुआ, पहली तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया, यानी ख़त्म कर दी। बहुत सी बातें मनसूख कर दी, कुछ को बरकरार भी रखा, और अब सिर्फ कुरान के बताए हुए क़वानीन पर अमल करना लाजिम है, पहली किताबों के बताए हुए क़वानीन पर नहीं। पहली किताबों पर ईमान लाने का अब मतलब ये है कि वो भी सच्ची किताबें थीं, और उनके बयान करदा क़वानीन पर उनके ज़माने में अमल करना ज़रूरी था, मगर अब सिर्फ कुरानी हिदायत ही पर अमल किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज को जो हमने मुताला किया इसका आपको समझ में आ गया, या आपको समझ में आ गया होगा। कल इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, जिसका उन्वान है कुरान मजीद की अहम खुसूसियात। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।